وہ درود جس کا ثواب 70 فرشتے 1000 دن تک لکھتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص یہ دعا کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گیہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چونٹی اپنے دانہ کے ساتھ اسی کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا۔ سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے۔ ذرا سی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چونٹی باہر نکلی، البتہ اس کے ساتھ دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو بلا کر معلوم کیا ماجرا کیا تھا، وہ کہاں گئی تھی۔ اس نے بتایا، اے اللہ کے نبی، آپ جو نہر کی تہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے، وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روزی کا وکیل بنایا ہے، میں اس کی روزی کو اکٹھا کر کے لے جاتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ اپنا منہ بند پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے، میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے نکال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا؟ چونٹی نے بتایا، ہاں، وہ سب کہتے ہیں، اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چند فرشتے حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے ہیں، اور کسی نے کہا، آنکھ سوتی ہے مگر دل جاگتا ہے۔ پھر کہنے لگے، تمہاری اس بزرگ ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ اس پر کسی نے کہا، سوتے ہیں، اور کسی نے کہا، آنکھ سوتی ہے مگر دل جاگتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا اور اس میں دعوت کا انتظام کیا، پھر ایک بلانے والے کو بھیجا، جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ مکان میں آ گیا اور دعوت کا کھانا بھی کھایا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی وہ نہ مکان میں آیا اور نہ طعام دعوت کھایا۔ پھر انہوں نے اس مثال کی توضیح بھی کرو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف صاف سمجھ لیں۔ تو بعض نے کہا، یہ سوتے ہیں، اور بعض نے کہا، آنکھ سوتی ہے مگر دل بیدار ہے۔ پھر کہنے لگے، وہ مکان جنت ہے، اور بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے خدا عز و جل کی نافرمانی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں نیک و بد کو جدا جدا تمیز کر دینے والے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تفہیم کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی بیداری کو 3 بار مکرر کیا گیا ہے۔ اسی بنا پر انبیاء علیہ السلام کے خواب کو وہی کہا جاتا ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام کی نیند کا حال یہ ہے تو ان کی موت کا حال اسی سے قیاس کر لینا چاہیے۔ یعنی کیا وہ موت کے بعد عام ارواح کی طرح بیکار و معطل ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کا ادراک و شعور، فہم و احساس اپنی جگہ بحال رہتا ہے۔ اس مثال میں یہ ذہن نشین کرنا منظور ہے کہ فوز و فلاح کا راز صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں مضمر ہے، نیز یہ تنبیہ کرنا بھی مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے
خدا کی فرما برداری کی ہوس کو غلط کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص یہ دعا کرے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، اللہ جل شانہ جزا دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم لوگوں کی طرف سے جس بدلے کے وہ مستحق ہیں، تو اس کا ثواب 70 فرشتوں کو ایک دن تک مشقت میں ڈالے رکھے گا۔ نزہۃ المجالس میں یہ روایت برانی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ جو شخص صبح و شام یہ درود پڑھا کرے، اللہم رب محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد واجزی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وہ اس کا ثواب لکھنے والوں کو 1000 دن تک مشقت میں ڈالے رکھے گا۔ مشقت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ بعض علماء نے جس بدلے کے وہ مستحق ہیں، جو بدلہ اللہ کی شان کے مناسب ہے، لکھا ہے، یعنی جتنا بدلہ عطا کرنا تیری شان ہو وہ عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب بالخصوص اپنے محبوب کے لیے ظاہر ہے، بے انتہا ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طویل درود شریف کے ذیل میں نقل کیا گیا ہے، وہ اپنے درود شریف میں یہ الفاظ بھی پڑھا کرتے تھے، واجزہ عنا خیر ما جزیت نبیا عن امتہ، اے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے اس سے زیادہ بہتر بدلہ عطا فرمائیے جتنا کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے آپ نے عطا فرمایا۔ ایک اور حدیث میں نقل کیا گیا ہے، جو شخص یہ الفاظ پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ تکون لک رضا ولحقہ اداء وأعطه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه عنا من أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصل على جميع إخوانه من نبيين والصالحين يا أرحم الراحمين۔ جو شخص 7 جمعوں تک ہر جمعہ کو 7 مرتبہ اس درود کو پڑھے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔